إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين۔ ترجمہ قرآن کے سبق میں سورۃ النحل آیت نمبر 120 سے ہم پڑھیں گے۔ ان ابراہیم، بے شک ابراہیم علیہ السلام، کان امہ، ایک امت تھے، قانتا للہ، فرما بردار تھے اللہ کے، حنیفہ، یکسو ہو کر، یک طرفہ، کسی اور کی طرف وہ نہیں دیکھتے تھے، صرف اللہ کی فرما برداری کی انہیں فکر تھی۔ ولم یکن من المشرکین، وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ یہاں یہ سورۃ النحل کا آخری رکوع ہے اور یہ 14ویں پارے کا آخری رکوع ہے۔ پارہ بھی کمپلیٹ ہو جائے گا اور سورت بھی۔ اس میں اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے۔ ہم پچھلا پارہ جہاں پہ کمپلیٹ ہوا سورہ ابراہیم، وہاں بھی ایک رکوع ابراہیم علیہ السلام کے تذکرے میں تھا، یہاں بھی ہے، اگلے پارے میں بھی، اس سے اگلے پارے سورہ مریم میں بھی آئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا قرآن میں بڑے پیار کے ساتھ تذکرہ کیا ہے۔ جتنا محبت و پیار ابراہیم علیہ السلام کے واقعے میں نظر آتا ہے، اتنا کسی اور پیغمبر کے واقعے میں نہیں نظر آتا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ انہی آیتوں میں ہی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام وفادار، ابراہیم علیہ السلام قدم قدم پہ اللہ رب العالمین کے امتحانوں میں سرخرو ہونے والے، کامیاب ہونے والے، اور ہر آزمائش میں، ہر امتحان میں اعلیٰ نمبر لینے والے تھے۔ ٹھیک، اللہ تعالیٰ کیا فرماتے؟ کانا امہ، کہ ابراہیم علیہ السلام ایک امت تھے۔ امت کا کیا معنی؟ کہ پیشوا، قائد، رہنما، لیڈر، اور یہ معنی بھی کہ جتنا پوری امت مل کر ایک کام کرتی ہے اتنا کام اکیلے ابراہیم نے کر دیا تھا۔ پوری امت کا کام اکیلے ابراہیم نے کیا تھا۔ آپ سیرت پڑھ کے دیکھ لیں، ابھی دن آ رہے ہیں قربانی کے، ان دنوں میں ابراہیم علیہ السلام کا جہاں جہاں اللہ نے تذکرہ کیا ان مقامات کو پڑھیں، ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو پڑھیں، ان جیسا کردار اپنائیں، تو تبھی جا کے ہماری قربانیاں قبول ہوں گی۔ اگر کردار ابراہیم جیسے نہ ہوں تو کبھی جو ہے وہ قربانی ابراہیم جیسی نہیں بن سکتی۔ ان ابراہیم کان امہ قانتا للہ، اللہ کے فرما بردار تھے، یکسو تھے، کسی اور کی انہیں فکر نہیں تھی، صرف اللہ کی رضامندی کی فکر تھی، مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ شاکرا لانعمہ، اللہ نے اور خوبی بیان کی کہ وہ اللہ کی نعمتوں کے قدردان تھے، شکر کرنے والے۔ آپ دیکھیں نا، اگر ابراہیم علیہ السلام کی زندگی پڑھ کے دیکھیں، قدم قدم پر آزمائشیں ہیں، مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں۔ پیدا ہوئے باپ کافر، باپ نے گھر سے نکالا، قوم نے اپنے جو ہے بستی سے نکالا اور لوگوں نے پکڑا، آگ میں ڈالا، پھر سفروں پہ سفر، ہجرتوں پہ ہجرتیں، 80 سال تک بیٹا نہیں ملا، بیٹا ملا تو اللہ نے کہا کہ جاؤ ویران جنگل میں چھوڑ کے آؤ، پھر وہاں اللہ نے بچا لیا۔ جب چلنے پھرنے کی عمر کو پہنچا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابراہیم، جس بیٹے کو عرب کا صحرا نہیں مٹا سکا، اس کی گردن پر اپنے ہاتھوں سے خود چھری پھیر دو۔ ابراہیم علیہ السلام نے اف تک نہیں کہا، پھر اس ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ پھر آگے ہجرتیں ہیں، قدم قدم پر مشکلات ہیں، امتحان ہیں، مصائب ہیں۔ اگر میں یہ کہوں کہ جس بندے نے اللہ کی سب سے زیادہ مشکلات میں، پریشانی اور آزمائشوں میں زندگی گزار کر سب سے زیادہ اللہ کا شکر ادا کیا ہے تو ابراہیم علیہ السلام ہے۔ شاکرا لانعمہ، اللہ کی نعمتوں کے قدردان۔ تمام انبیاء اللہ کی نعمتوں کے قدردان تھے، سب اللہ رب العالمین کے شکر گزار تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی، ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی زندگی بھی پریشانی اور مشکلات سے بھری ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن یہاں تذکرہ ابراہیم علیہ السلام کا ہو رہا ہے تو کیا فرمایا کہ وہ ابراہیم میرے نعمتوں کے قدردان، شاکر لانعمہ، اجتبا، ہم نے چن لیا، وہدا، ہم نے ہدایت دی، الی صراط مستقیم، سیدھے راستے کی طرف، وآتیناہ فی الدنیا حسنہ، اور ہم نے انہیں دنیا میں بھی اچھائی بھلائی عطا کی تھی، وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، آخرت میں بھی وہ نیک لوگوں میں سے ہوں گے۔ ثُمَّ أَوْحَيْنَا، پھر ہم نے وحی کی الیک، آپ کی طرف، اے نبی آپ کی طرف ہم نے وحی کی، أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ ابراہیم، کہ آپ ملت ابراہیمی کی اتباع کریں۔ ملت کے معنی ایسے دین جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے کسی نبی کے ذریعے لوگوں کے لیے شریعت قرار دیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باوجود اس بات کے کہ آپ تمام انبیاء کے سردار ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے اس کے باوجود ملت ابراہیمی کی پیروی کا حکم دیا۔ وما کان من المشرکین، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام مشرکوں میں سے نہیں تھے، آپ نے بھی، اور یہ ملت ابراہیمی ہی ہے، قربانی ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے،
اسی کو اللہ رب العالمین نے قیامت تک کے لیے جاری کر دیا۔ کیوں؟ کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کی وفائیں اتنی تھیں، اللہ رب العالمین کے ساتھ محبت اتنی تھی، اللہ کی خاطر قربانیاں ابراہیم علیہ السلام نے اتنی دی تھیں کہ اللہ کو اتنا پسند آیا کہ رہتی دنیا تک کے لیے اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کو، ان کی ملت کو یادگار بنا دیا۔ انما جعل السبت، بے شک بنایا گیا ہے ہفتے کا دن، علی الذین، ان لوگوں کے لیے، اختلافو، جنہوں نے اختلاف کیا فی ہے، اس کے بارے میں۔ اس کے بارے میں کیا اختلاف کیا؟ اس میں مختلف آراء ہیں مفسرین کی۔ بعض کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے ان کے لیے، ان یہودیوں کے لیے جمعہ والا دن منتخب کیا تھا، لیکن بنی اسرائیل نے اس میں اختلاف کیا تو پھر ہفتے والا دن انہیں دے دیا گیا۔ ان کے لیے تعظیم کا دن ہفتے کا دن ہے، یہودیوں کے لیے، عیسائیوں کے لیے اتوار کا دن ہے، اور ہم مسلمانوں کا جمعہ کا دن ہے۔ اور بعض یہ کہتے ہیں کہ ان سے کہا گیا کہ کس دن تم عبادت کرو گے، تعظیم کا دن کون سا ہونا چاہیے، تو انہوں نے اسے منتخب کرنے میں اختلاف کیا، تو پھر ان کے لیے ہفتے کا دن بنا دیا گیا۔ وَإِنَّ رَبَّكَ، بے شک آپ کا رب فیصلہ کرے گا ان کے درمیان قیامت کے دن، فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ، اس میں جو یہ اختلاف کر رہے ہیں۔ اُدْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ، آپ بلائیں اپنے رب کی طرف، اپنے رب کے راستے کی طرف۔ یہاں سے انشاءاللہ ہم اگلے سبق میں پڑھیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے، اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق دیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔